بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ ساتواں سپارہ ہے اور ساتویں سپارے کے آغاز میں ان لوگوں کا بیان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کون تھے؟ یہ نجران کے کچھ نصارہ تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہو چکا تھا وہ سارا کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کے سنایا۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ان میں نازل ہوئی، اللہ حلول کر کے ان کے اندر آ گیا۔ تو اس پر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو روح اللہ کہا ہے یا کلمت اللہ کہا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت رب ہونے کو ان کے اندر منتقل کر دیا، یعنی ان کے اندر رب اور معبود ہونے کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا یا ان کو روح اللہ کیوں کہا گیا، تو کہا یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا مفہوم اور معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر رونے لگے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ترین دشمنی رکھنے والے ہیں، اور نصارہ کی یہ جماعت، ہر نصرانی نہیں، نصارہ کی یہ خاص جماعت، چند لوگ جو آپ کے پاس آئے، ایمان لے کے آئے، فرمایا ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی گنجائش ہے، یہ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت کے دو اسباب بھی سمجھائے کہ کیوں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے علت اور سبب بھی بتا دیا، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے علماء ہیں، حقیقت پسند لوگ ہیں، ان کو بات سمجھ میں آئی تو تسلیم کر لیا، ضد اور انا کی بنیاد پر باتوں کو ٹھکرایا نہیں۔ نمبر 2 ورہبانًا، اور یہ تارک دنیا ہیں، دنیا سے بالکل بے رغبت لوگ ہیں۔ جو آدمی دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کی بات تسلیم نہیں کرتا، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات مانی تو میرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں، یہ دنیا پرست لوگ نہیں ہیں، یہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، تو اہل علم کی فضیلت بھی آئی۔ کہا اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے، اور اہل ایمان سے اس لیے محبت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانا، نبی علیہ السلام کی صفات کو انہوں نے پہچانا، اور کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، لہٰذا ہمیں بھی اسلام کے گواہوں میں لکھ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہم لوگ بھی ہیں۔ اور کہنے لگے ہم کیوں نہ ایمان لائیں، ایمان نہ لانے کی رکاوٹ کیا ہے ہمارے پاس، جب رسول بھی ہمارے سامنے ہے، کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس رسول اور اس کتاب کے متعلق ہماری کتابوں کے اندر تذکرے بھی آئے ہیں، اور ہم نے ہر طرح سے پہچان لیا، تو اب ہمارے پاس کوئی حجت اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی عذر نہیں بچا، لہٰذا ہم ایمان لانے پر مجبور ہیں۔ اب میں اس پر
فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا فیصلہ فرمایا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ سخت عذاب میں ہیں، جہنم کے عذاب میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ سورۃ المائدہ ہے اور سورۃ المائدہ کا خاص مضمون تھا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور اللہ کے وعدوں میں ایک بات یہ بھی ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال مت سمجھو، ان کو حلال مت سمجھو، حد سے تجاوز مت کرو، اور حلال چیزوں کو بغیر کسی سبب کے اپنے اوپر حرام مت کیا کرو۔ حلال چیز کو ایک آدمی نہیں کھاتا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پرہیز ہے اسے۔ ایک آدمی حلال چیز کو نہیں کھاتا ہے، طبعاً اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی حلال چیز کو اس لیے چھوڑ رہا ہے، ثواب سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو یقیناً یہ حلال کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ پھر قسم کے مسائل سمجھائے، قسم کا کفارہ، اول تو تم قسموں سے بچا کرو، نہ کھایا کرو، اور اگر قسم کھائی جائے تو پھر اسے پورا کیا کرو، اور اگر تم پورا نہ کر سکے تو پھر تمہیں کفارہ دینا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، اگر قسم آپ نے توڑ دی تو 2 وقت کا کھانا 10 آدمیوں کو کھلانا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور درمیانہ معتدل جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو 10 افراد کو آپ کپڑا دے دینا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسلسل 3 دنوں کا روزہ رکھنا، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر سمجھایا بات وہی ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اللہ سے آپ نے عہد کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں تیرے احکام کو مانوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا راہبر اور ہادی اور رہنما مانوں گا، تو یہ شراب اور یہ جوئے اور یہ بتوں کے نام نامزد کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر یہ کیوں زندگی میں ہیں؟ یہ شراب نوشی کیوں ہے زندگی کے اندر؟ اور یہ تو شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اور شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اور تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر تم نہیں بچے تو سن لو، پھر صاف صاف اعلان ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے، اور اس نے پہنچا دیا، اور اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آگے تم نے کوتاہی کی تو کوتاہی پر پھر تم پکڑے جاؤ گے، تم پوچھے جاؤ گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، آگے آئے گا سورۃ الأعراف میں اللہ پاک نے گویا کہ قسمیں کھا کر یہ کہا، ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور ہم قوموں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ ہم قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسولوں نے پہنچایا تھا، تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب کا عادی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، اور فرمایا جو شخص شراب کا عادی ہے تو اس کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، یہ بدترین سزا اس کی ہوگی۔ شراب ام الخبائث، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد شراب نوشی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے، نام بدل کر اس کو استعمال کریں گے، اور رات کو پی رہے ہوں گے، شراب نوشی میں مبتلا ہوں گے جوان، کہ صبح بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے معاشرے کو اس برائی سے پاک کیا جائے، اپنی نسلوں کی نگہداشت کی جائے، ایسی مجالس میں نہ بیٹھنے دیا جائے جہاں یہ برائی کا ارتکاب کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے بڑھتے 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 شراب تک پہنچتے ہیں، اور نہ معلوم کس قسم کی منشیات تک پہنچتے ہیں، اپنی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں اور بچائیں۔ اور پھر سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، تمہارے سامنے گناہوں کے اسباب آئیں گے، اللہ پاک دیکھنا چاہے گا کہ تم اللہ پاک کے ڈر سے کب گناہوں کو چھوڑتے ہو۔ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے گناہ کے اسباب ہیں، وہ گناہ کر سکتا ہے، اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے اس گناہ سے رک جائے تو یہ اللہ کے یہاں اجر کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حلال اور حرام کی بات یہ ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، بن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام نہیں قرار دیا، ان کو تم حرام مت سمجھو۔ بیت اللہ کی تعظیم کرنا،
شہر حرام کی تہذیم کرنا یعنی اشہر حرم احترام والے مہینوں کی، اور بیت اللہ کی طرف جو جانور جانے والے جن کو وہاں ذبح کیا جاتا ہے حج کے موقع پر، ان تمام کے تمام جانوروں کی تعظیم کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے یہ ان کی تعظیم کرنا، یہ تمہارے اس عہد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم، اپنی فکر کیا کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی فکر میں ایسا لگ جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے، لیکن اگر تم اپنی فکر کرو گے یاد رکھیے گا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر خود تم دین پر چلنا چاہو گے تو آس پاس کی کوئی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مسئلہ یہ ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، ماحول ایسا ہے جی کیا کریں، ہر طرف جناب فسق اور فجور اور کفر اور فتنے ہیں، اور کیسے دین پر عمل کریں؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اندر ادھر فتنہ موجود ہے، ادھر اندر خود فتنہ موجود ہے۔ اندر سے جب عمل کرنے کا جذبہ اٹھے گا تو پھر گرد و نواح کا ماحول اسے کچھ نہیں کہتا۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ماحول وہاں درست تھا؟ جب آپ علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تو وہاں کیسا ماحول تھا؟ صحابہ نے بھی تو اسی ماحول کے اندر دین پر عمل کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ وہاں اسلام کا نام لینا، ایمان کا نام لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا ہوتا تھا، اتنی سخت بات، لیکن پھر بھی وہ ایمان لائے۔ اور اسی طرح سے فرمایا وصیت کو پورا کیا کرو، اگر کہیں کوئی شخص وصیت کرتا ہے مرتے وقت اور 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت کرنے کی گنجائش ہے، ورثاء کو چاہیے کہ اس وصیت کو پورا کر دیں۔ اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر اور تمام انبیاء علیہ السلام سے عمومی طور پر سوالات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے پیغامات کو قوموں تک پہنچایا ہے؟ تو سب انبیاء اقرار کریں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر یہ سوال پوچھا جائے گا، اے عیسیٰ تو بتا اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے یہ کہا تھا، آپ کی قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، کیا تو نے کہا تھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سوال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے پسینہ نکل آئے گا اور پسینے کی جگہ مساموں سے خون بہہ پڑے گا، اللہ کا جلال اور رعب اور دبدبہ ایسا ہوگا، اور یہ جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں تیرے بارے میں ایسی باتیں بولوں جو مجھے زیب نہیں دیتی، میں نے تو نہیں کہا، ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے اندر کے جو سارے احساسات اور خیالات ہیں اے اللہ ان سے تو آگاہ ہے، تیرے پاس جو علم ہے اے اللہ میں اس علم کو نہیں جانتا ہوں، تو غیب جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے اپنی قوم کو بتایا، اور وہ کیا بتایا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی ہے۔ اور جب میں وہاں موجود تھا تو اللہ اس وقت کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اوپر اٹھا لیا، آسمانوں پر بلا لیا، اس کے بعد اللہ مجھے نہیں معلوم کیا حالات رہے۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اللہ پھر تو ہی نگران تھا اور تو ہی ہر شے پر گواہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تیرے بندے، اگر معاف کر دے تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھنے لگے اور ساری رات پڑھتے پڑھتے گزار دی اس آیت کو، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو یہ تیری رحمت اور مغفرت ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، فرمایا یہ قیامت کا دن آئے گا جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا، بس سچائی نفع دے گی، باقی سب باتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اور فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے فرمائے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف، یہ دو صورتیں ایک ہی طرح کی مکی صورتیں، تو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اچھا دونوں کا ایک خاص انداز ہے کہ سورۃ الانعام کے اندر تذکیر بآلاء اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے توحید، رسالت، آخرت پر دلائل دیے گئے، اور سورۃ الاعراف میں التذکیر بایام اللہ کے ایام کے ذریعے سے نصیحت کی گئی۔ ایام سے مراد گزشتہ قوموں کے حالات،
گزشتہ قوموں کے احوال و حالات۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں سورۃ الانعام مکی صورت ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات، بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اندھیروں کو اور اجالوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ معنی یہ کہ اجرام فلکیہ، آسمانی مخلوقات کا بھی اللہ مالک ہے۔ دیکھنے جو مخلوق نظر آنے والی ہے اس کا مالک بھی اللہ، جو نظر نہیں آنے والی اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، جو محسوس کی جانے والی ہے اس کا بھی مالک اللہ، جو نہیں محسوس کی جانے والی اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو دو طرح کے دلائل ہوں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کی نعمتیں، لیکن نعمتیں ہمیشہ دو طرح کی قرآن ذکر کرتا ہے، ایک نعمت انفسیہ اور دوسرا نعمت آفاقیہ۔ آفاقیہ کا مطلب وہ نعمتیں جن کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، آسمانوں سے پانی کا برسنا، زمین سے نباتات کا اگنا، پہاڑوں کا ہونا، فضاؤں کا ہونا، موسموں کی تبدیلی، دن رات کا ہونا، سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیوں کا چلنا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں۔ یہ سب کس لیے ہیں؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ جانوروں کا پیدا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا۔ ان کو کہتے ہیں یہ آلائے آفاقیہ، گرد و نواح کی نشانیاں اور گرد و نواح کی نعمتیں۔ اور ایک ہوتی ہیں نعمت انفسیہ، انسان کے جسم میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، سر سے لے کر پیر تک کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ آنکھیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، زبان اللہ نے تمہیں دی ہے، کان اللہ نے دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمتیں کیا کہلاتی ہیں؟ نعمت انفسیہ۔ تمہاری جان کے اندر کیا کیا نعمتیں، تو دونوں طرح کی اس میں نعمتیں چلیں گی۔ تو آغاز جو ہے نعمت آفاقیہ سے ہوا، اور پھر هو الذی خلقکم من طین، یہ ہے نعمت انفسی، اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، پھر کیوں جھٹلاتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کے سارے بھیتوں کو جانتا ہے، اور وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ صورتحال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے یہ انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، ہاں ہم رسول آپ کو مانیں گے۔ اہل مکہ نے کہا تھا ہم رسول مانیں گے، لیکن اگر ایک ہمارے دیکھتے دیکھتے کتاب اترے اور ہم اس کو چھوئیں، ہم ہاتھ لگائیں کہ ہاں ہاں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، پھر مان لیں گے۔ اور آپ رسول ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، اگر فرشتوں کو تم مانگتے ہو تو فرشتہ جب آتا ہے تو پھر عذاب کا فیصلہ لے کے آتا ہے، پھر وہ عذاب لے کے آئے گا، وہ تمہاری ہدایت کے لیے نہیں آئے گا، وہ تمہیں واعظ کرنے کے لیے فرشتہ نہیں آئے گا، واعظ کرنے کے لیے رسول ہے، سمجھانے کے لیے رسول ہے جو تمہارے اندر کا ہے۔ تم انسان ہو، رسول بھی انسان ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اور پھر اعلان براعت کیا گیا کہ اس قسم کے عقیدے اور اس قسم کے نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچیں تمہاری پوری نہیں کرے گا، اس قسم کی باتیں بیہودہ ہیں۔ اور اے نبی آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں ان باتوں کو میں نہ پورا کروں تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، وہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص کو اللہ پاک اس دن بڑے عذاب سے بچا لے گا وہ اس پر اللہ نے رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ ہے صاف ستھری کامیابی۔ اور پھر سمجھا دیکھو اگر اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے کوئی اسے خیر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب یہود نصارہ، ان کا تذکرہ یہ آیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن کو ایسے جانتے ہیں جس طرح سے اپنی اولاد کو آدمی جانا کرتا ہے، لیکن ہٹ درمی، ضد، عناد کی بنیاد پر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ منسوب کرے کہ اللہ نے یہ رسول نہیں بھیجا، یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ کی بات کا انکار کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر اس کے بعد احوال آخرت ذکر کیے اور دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ وما الحیات الدنیا الا لعبا ولہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے، یہاں کے اقتدار کے پیچھے آ کر تم رسول کی بات کو جھٹلاؤ، نبی کی بات کا انکار کر دو۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلوں کو بھی قوموں نے جھٹلایا ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی قوموں نے جھٹلایا ہے، اور ان کو سخت اذیتیں دی گئی ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء المرسلین، انبیاء مرسلین، نبأ المرسلین،
نبیوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکیں، ان سے سبق حاصل کریں، ان سے آپ تسلیاں حاصل کریں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جس طرح کے یہ معجزات مانگتے ہیں، اگر یہ معجزہ پورا ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ کہا اے نبی، اگر ان کا اعراض کرنا، آپ پر ایمان نہ لانا آپ کو ناگوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو آپ کی استطاعت ہے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ نکالیے یا آسمان میں کوئی سیڑھی باندھ دیجئے اور اس سیڑھی پر چڑھ کر پھر جو نشانی آپ چاہتے ہیں لے آئیے۔ تو یہ نبی کے مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ اے نبی، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، معجزات لانا اللہ کا کام ہے۔ یہ سمجھایا، قوموں کو سمجھایا کہ یہ نبی کا، جو نبی کا فریضہ ہے اس سے متعلق آپ سوال کرو۔ آپ کبھی کہتے ہو کہ زمین سے نہریں نکال کے لے آئے، کبھی کہتے ہو آسمان سے پتھر برسائے، کبھی یہ کہتے ہو کہ آسمان سے فرشتہ آ جائے، کبھی یہ کہتے ہو کہ جناب ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جناب زمین سے چشمے نکال دے۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو خدائی اختیارات ہیں، یہ خدائی اختیارات تم نبی کے اندر کیوں مانتے ہو؟ اور پھر ایک قانون سمجھایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، اور جب رسول آتے ہیں اور رسولوں کی مخالفت قوموں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو عذابوں میں پکڑا۔ کیسے عذابوں میں پکڑا؟ اللہ پاک تنگیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور تنگیوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر وہ بدل جاتے ہیں، حالات ٹھیک کر لیتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں تو اللہ پاک پھر وسعت لے کے آتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جب ان دونوں امتحانات میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہم نے ان کو کیا اور مالی تنگیوں میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ کیوں نہیں پھر پلٹے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں انہوں نے اللہ کی طرف تضرع کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسے حالات میں ان کے دل اور سخت ہوتے گئے۔ جب دل اور سخت ہوتے گئے، شیطان ان کے گناہوں کو اچھا کر کے دکھانے لگا۔ پھر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ نشانیاں جن نشانیوں کے ذریعے سے انہیں ڈرایا گیا وہ سب بھول بھلا گئے، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، فتح دے دی، صحت مل گئی، مال کی فراوانی ہو گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ملا اس پر اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہماری پکڑ آئی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان ظالموں کی جڑ اکھیڑ دی گئی۔ تو یہ ضابطہ سمجھایا کہ اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، کسی کو مال کی فراوانی دے دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، کسی کو فقر میں مبتلا کر دینا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور پھر رسولوں کا وظیفہ اور فریضہ سمجھایا کہ رسولوں کا کام تو بشارتیں سنانا اور ڈرانا ہوتا ہے، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا اور نہ ماننے والوں کو ڈراوے سنانا۔ جو آدمی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اعمال درست کر لیتا ہے، آخرت میں اس پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے اس قسم کے معجزات مانگتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں خود لے آؤں۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیجئے ولا اعلم الغیب، مجھے کوئی غیب نہیں پتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، ولا اقول لکم انی ملک، میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، آپ یہ کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ اندھوں والی باتیں کرتے ہو جو میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ تم مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ اور نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ایک نور نبوت مجھے دیا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، تو میں تو بصیر ہوں، میں تو دیکھنے والا ہوں، اور جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ان کی مثال اندھوں کی سی ہے، کافروں کی مثال اندھوں کی سی ہے۔ افلا تتفکرون، اتنی موٹی سی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور کچھ کبھی کبھی آ کر یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، جی چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھیں ایمان لائیں، لیکن یہ ہم جب آتے ہیں تو آپ کے پاس غریب غربا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا نہیں ہے، آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اس پر فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربہم، یہ غریب غربا جن کو آپ کہتے ہو، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو ہریرہ، یہ لوگ جو ہیں جن کو آپ غریب کہتے ہو اور جن کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ ہم میل نہیں کھاتے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے،
یہ تو صبح و شام اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ان کو دور کیا تو میں ظالموں میں شمار کیا جاؤں گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر فرق جو رکھا ہے مراتب کا، وہ تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ یہ کوئی چیزیں باہمی، کسی کا غریب ہونا، کسی کا امیر ہونا، کسی کا کس خاندان سے ہونا، کسی کا کس خاندان سے ہونا، یہ وہ اسباب نہیں ہیں جو برتری کے اسباب ہیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ، آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو روکا گیا اس بات سے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی اتباع کروں، کسی اور کی پوجا کروں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، میرا کام تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو صاف صاف اعلان کروائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو یہ دعوت دلوائی، قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اللہ نے مجھے دلائل دے کے بھیجا ہے، دلائل کافی ہیں، لیکن تم نے ان سب دلائل کو انکار کیا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، عذاب کی صورتوں کو سمجھایا، اگر اللہ کا انکار کرو گے اللہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے سے عذاب بھیجے، وقت پر بارش نہ ہو یا ہو تو حد سے زیادہ ہو، یہ اوپر کے عذاب ہیں، نیچے سے زلزلے ہوں، زمین پھٹ جائے، تم اندر دھنسا دیے جاؤ، یا اوپر کا عذاب ظالم مسلط کر دیے جائیں، نیچے کا عذاب ماتحت تمہارے خائن ہو جائیں، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، افتراق پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے درمیان میں قتل و غارت شروع ہو جائے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اے نبی بس آپ چھوڑ دیں جو لوگ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کام سمجھانا، آپ نے سمجھا دیا، باقی یہ ہے کہ ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر اور باقی انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر یہاں ذکر کرتے ہوئے یوں سمجھیے کہ سارے کے سارے نبیوں کا ان آیات میں تذکرہ آیا۔ یہ ایک رکوع ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے 18 نبیوں کا ایک جگہ پر نام لیا، ایک خوبصورت گلدستہ آپ اس کو کہہ لیجئے، انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا خوبصورت گلدستہ یہاں ذکر ہے، اور وہ 18 نام ذکر کر کے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان نبیوں کے جو باپوں میں نبی گزرے اور ان کی اولادوں میں جو نبی گزرے، ان کے بھائیوں میں جو نبی گزرے، سب کے سب اگر لو اشرکو، اگر کسی نے بھی شرک کیا تو ان کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، سارے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے، بالفرض والمحال، تصور بھی نہیں ہے کہ نبی شرک کرے، ادنا سے ادنا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھایا کہ اتنا بدترین جرم ہے شرک، اس کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی جو بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، اگر اس سے بھی شرک کا صدور ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، در حقیقت شرک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا تم نے، اور اللہ کی اگر قدر و منزلت کو پہچانتے تو پھر یہ حال نہ ہوتا، اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل سمجھائے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ گٹھلی کو کون پھاڑ کے اس سے پودے نکالتا ہے؟ کون ایک بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے؟ اس رب کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ اور کون صبح کو نکالتا ہے؟ رات کی اندھیری اور تاریکی کو ہٹا کر صبح لے کے آتا ہے۔ جعل اللیل وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، رات کو کون ٹھہراتا ہے جس میں تم سکون اختیار کرتے ہو، اور دن اور رات کو کون لاتا ہے؟ وهو الذی جعل لکم النجوم، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے اور ان ستاروں کے ذریعے سے تم راستے حاصل کرتے ہو، فی ظلمات البر والبحر، سمندروں میں صحراؤں میں، جس طرح سے اللہ پاک کے ان ستاروں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو اور راستے پتہ کرتے ہو، اسی طرح سے اللہ پاک نے کوئی ایسے افراد بھی بھیجے ہیں جو تمہیں راستہ بتاتے ہیں، دنیا کے آخرت کا راستہ بتاتے، انبیاء کے ماننے والے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے سے نباتات کو اگایا، قسمہ قسم کے پھل اور قسمہ قسم کے ذائقے، یہ دیکھتے نہیں ہو؟ انظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِي، یہ پھل کون پکاتا ہے، کون ان میں ذائقے بھرتا ہے، کون ان میں رنگ بھرتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا کام ہے۔ جب یہ سارا کام اللہ کا ہے تو پھر بندگی کا مستحق بھی وہی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو بیوی سے پاک ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار ہے، ہر شے کا خالق، اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز
فہو علی کل شیء وکیل، اور ہر وہ چیز پر کارساز اور کام بنانے والا ہے۔ اچھا ہے کہاں؟ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، ان سب کے بعد اب اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل آگے، جو سمجھے گا وہ اپنے لیے، اور جس نے نہ سمجھا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اے نبی آپ کا کام یہ ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے جو وحی آئی آپ اسی کی اتباع کیجیے، اور وحی کا مضمون یہ ہے لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ باقی ان کے معبودوں کو اور ان کے بتوں کو فرمایا کہ آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، اگر آپ ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ آپ کے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یہ دنیا میں آزمائش ہے، یہ آزمائشیں ہیں۔ باقی یہ قسمیں کھا کے یہ کہتے ہیں لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر جس طرح سے ہم نشانی مانگتے ہیں ایسی اگر آ گئی تو ہم ایمان لائیں گے۔ کہو نشانیاں ساری اللہ کے پاس ہیں، کہ اللہ نے کافی نشانیاں دکھا دی ہیں، اس کے بعد بھی تمہارا ایمان نہ لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اندر سے ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا www.darsequran.com